اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایماندارو، دفع شرک کے لیے مال خرچ کرو تاکہ شرک مغلوب ہو اور توحید اس رب کی غالب ہو جس کے کمالات آیت الکرسی میں بھی بیان کیے گئے۔ اور آگے فرمایا کہ جہاد کا مقصد زبردستی توحید منوانا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، بلکہ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کافر کسی مسلمان کو ایمان سے روک نہ سکے، اور کوئی آدمی مسلمان بننا چاہے تو کافر اس کو اسلام سے روک نہ سکیں، ورنہ ہدایت اور گمراہی کی راہیں تو الگ الگ واضح ہو چکی ہیں۔ اور جو آدمی منیب بن کر ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ربط قلب کی دولت عطا فرماتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلہ میں عطا فرمائی، اور جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو قدرت احیاء کا نمونہ دکھا کر ربط قلب کی دولت عطا فرمائی، اور ضدی کے دل پہ اللہ کریم مہر جباریت لگا دیتا ہے جیسے نمرود کے دل پر مہر جباریت لگا دی۔ اور آگے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي، کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک قدرت احیاء کا نمونہ دکھا کر ربط قلب کی دولت عطا فرمائی۔ آگے فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر ثواب دوں گا، مگر صدقہ کی شرط کو ملحوظ رکھنا کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا ہے، اور صدقہ کے بعد احسان نہیں جترانا، تکلیف نہیں دینی، کیونکہ اجر ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر ریاکاری کی نیت سے خرچ کیا تو وہ بھی ضائع۔ اور آگے فرمایا انفقوا من طیبات ما کسبتم، عمدہ ترین مال خرچ کرو، گھٹیا مال خرچ نہ کرو، اور شیطان کی نہ مانو، اور ان مجاہدین اور فقراء کو دو جو لوگوں سے مانگتے نہیں پھرتے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے اس لیے نہیں مانگتے، حالانکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا تعاون کرو، اور فقراء مجاہدین کو مفت دیا کرو، مفت نہیں دے سکتے تو قرض دیا کرو، مگر سودی قرض نہ دیا کرو، اور بے سلم کر سکتے ہو لیکن بے سلم کی شرائط کو ملحوظ رکھا کرو۔ اور جب کوئی قرض لینے لگو، ادھار کا معاملہ کرنے لگو تو لکھ لیا کرو، اور گواہ بھی بنا لیا کرو۔ اگر سفر میں آدمی ہو اور لکھنے کا انتظام نہ ہو سکے تو کوئی چیز راہ رکھ لیا کرو۔ اگر ایک دوسرے پہ اعتماد ہو اور راہ بھی نہیں رکھتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، لیکن پھر مقروض کا فرض ہے کہ امانت کو صحیح معنوں میں اپنے قرض خواہ تک اور دائن تک پہنچا دے، ورنہ اللہ رب العزت کو تو خوب معلوم ہے۔ اور گواہ کو بھی چاہیے کہ جب گواہی کی ضرورت پڑے تو گواہی دے دے، گواہی چھپائے نہیں۔ اگر چھپائے گا یا ظاہری طور پر توحید اپنائے گا یا شرک کرے گا، سب کچھ اللہ کریم جانتا ہے۔ بہر اللہ کریم نے فرمایا آمن رسول، کہ میرا رسول اور ایماندار تو میرے سب حکموں کو مانتے ہیں اور جہاد میں کفار کے خلاف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔